بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوہر جنت بھی اور جہنم بھی۔ جو عورتیں بات بات پر بلا وجہ اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں، منہ پھلا لیتی ہیں، گال پھلا لیتی ہیں، ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد شوہر سے زبان درازی کرتی ہیں، اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو گھر کی قیمتی چیزیں، برتن وغیرہ توڑتی پھوڑتی ہیں، شوہر کے بچوں کو مارتی ہیں۔ جو اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ گھر کے امن کو، سکون کو خراب کرتی ہیں، تو اس سے اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ازدواجی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو جو عورت ہے اگر وہ کسی وجہ سے اپنے شوہر سے ناراض ہو بھی گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کرے کہ ازدواجی زندگی بھی متاثر نہ ہو اور گھر کا جو امن و سکون ہے وہ بھی خراب نہ ہو۔ تو اس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے حضرت سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھوپھی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حاجت پوری فرما چکے تو ارشاد فرمایا، کیا تم شوہر والی ہو یعنی شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، تم خدمت کے اعتبار سے شوہر کے لیے کیسی ہو؟ عرض کی، جو کام میرے بس میں نہ ہو اس کے علاوہ میں ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتی۔ ارشاد فرمایا، اس بارے میں غور کر لینا کہ شوہر کے اعتبار سے تمہارا کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے، جنت اور دوزخ ہے۔ تو ناراض ہو جانا، خفا ہو جانا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں نقصان پہنچانا یہ برا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے، جب میں خفا ہوتی ہوں تو آپ کا نام صرف نہیں لیتی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ وقتی طور پر ناز کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوتی تھیں، اگر حقیقت میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی ہیں، اور جو محبوب ہو اس کے ناز بھی برداشت کیے جاتے ہیں، تو یہ ناز کی بنا پر ناراض ہوتی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے ہو جانا، دونوں کا ایک ہی بات پر متفق نہ ہونا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو اظہار ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کی صورت میں نہ کیا جائے، یعنی کہ برتن توڑنا، بچوں کو مارنا، روٹھ جانا، گال پھلا لینا،
زبان درازی کرنا ایسے نہ ہو، بلکہ حکمت عملی سے ہو کہ ناراضگی کا اظہار بھی ہو جائے اور کوئی کام بھی خراب نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ناراض کس وجہ سے ہوا جائے، کیونکہ شوہر کے بیوی کے اوپر اس قدر احسانات ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شوہر کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات ہو بھی جائے تو درگزر کر دیا جائے، ناراض ہوا ہی نہ جائے، کیونکہ ناراض اس سے ہوتے ہیں جس کے اوپر بندے کے احسانات ہو، جیسے کہ والد کو حق ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے احسانات ہیں اپنی اولاد پر۔ اب اولاد کا حق نہیں بنتا جو چھوٹی سی ہو، کیونکہ اس نے کون سا والدین کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں یا اس کے اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اولاد کی والدین پر کہ وہ ناراض ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ تو ادنیٰ کے لیے ناراض ہو سکتا ہے، مگر ادنیٰ اعلیٰ کے لیے ناراض نہیں ہو سکتا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے ناراض ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کا جو درجہ بنایا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ تو اس طرح سے اسے چاہیے کہ ناراض نہ ہو، بے باک عورت نہ بنے۔ اس طرح وہ جب وہ بولے گی تو اس کا اپنا ہی وقار خراب ہوگا، اور اس کے شوہر کے دل میں جو مقام ہے وہ خراب ہوگا، تو اس کا سخت نتیجہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے عورتوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کریں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کریں۔ عقل مند اور ذہین عورت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کا، ان تمام باتوں کا، ان تمام جو بھی معاملات ہیں ان کا خیال رکھے جو کہ وجہ بن سکتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کی۔ تو جو بھی باتیں، جو بھی معاملات، جو بھی کام ہیں وہ ان کا خیال رکھے کہ مجھ سے یہ کام، یہ بات سرزد نہ ہو جائے، تاکہ ازدواجی جو تعلق ہے اس میں خرابی، بگاڑ پیدا نہ ہو، دراڑیں نہ آ جائیں۔ تو اس کے لیے محنت اور کوشش کرتی رہے، شوہر کی فرما بردار رہے، شوہر کی شکر مند رہے، اللہ پاک سے ڈرنے والی رہے، شوہر کو خوش رکھنے والی رہے۔ تو اور اس طرح کے جو اگر گھر میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اس کو مزید طول نہ دے، بلکہ اس معاملے کو رفع دفع کرے خوش اسلوبی سے، اچھے انداز سے، کہ گھر کا ماحول خوشگوار بن جائے۔ کیونکہ گھر کا ماحول جیسا بھی خراب ہو، اگر عورت چاہے تو اسے درست کر سکتی ہے، اچھا بنا سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ خوش کر دینے والی ہوتی ہے۔ اگر وہ خوش کرنے پر آئے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو دین اسلام کے مطابق اعلیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔